انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین ہے، تو یہ لیجسلیشن جب ان افیکٹ آتی ہے ان کو کیسے وہ امپیکٹ کرے گی؟ کیا ان کا جو کرنٹ اسٹیٹس ہے اس کا کیا بنے گا؟ اور جو اب جب کہ ٹائم ایکسپینشن کی بھی بات ہو رہی ہے، تو جو انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین ہے، یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس کو پین آؤٹ ہوتے ہوئے؟ آپ اسپانسر لائسنس کے حوالے سے جو لوگ اسکلڈ ورکر ہیں آپ ان لوگوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو آلریڈی روٹ پہ ہے، جو ہاں جی. اب جو آلریڈی کرنٹلی اس روٹ کے اوپر ہے، میرے نزدیک ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فلڈ گیٹ آف لٹیگیشن ول اوپن کمپلیٹلی، اور وہ گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی. سو آئی پرسنلی تھنک ان مائی اوپینین، اگر میں پاسٹ کو دیکھتا ہوں فار دا پاسٹ 20 years دیٹ آئی بین پریکٹسنگ، ریٹروسپیکٹو افیکٹ چیزوں پہ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل چینجز آئیں فائنینشیل ریکوائرمنٹ کرائٹیریا کے اندر، اسپاؤس ویزا کی اپلیکیشنس کے اندر انہوں نے 18,600 سے انکریز کر دیا 29,000 تک. بٹ انہوں نے کہا تھا جو لوگ آلریڈی اسپاؤس ویزا اپلیکیشنس کے اوپر ہیں ان کے اوپر وہ امپیکٹ لاگو قانون نہیں ہوگا. سو ان مائی اوپینین آئی تھنک سو دیٹ شوڈ ناٹ ہیو این امپیکٹ. اگر یہ لیجسلیٹ کرتے ہیں اس طرح کا قانون، سو آئی تھنک سو there will be a lot of litigation and I don't think so the government will take that step. جو چینجز آ رہی ہیں اس کا آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ویسے تو یہ سارے امیگرینٹس کو افیکٹ کریں گے، لیکن خاص طور پہ جو پاکستانیز ہیں ان کو یہ کیسے ان ٹرمز آف نمبرز جو آ رہے تھے یا آلریڈی جو لوگ ہیں ان کو یہ کیسے یہ ساری چینجز ان کے اوپر اثر انداز ہوں گے؟ میرے خیال میں جو ہے اسکلڈ ورکر کے حوالے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گریجویٹ لیول پہ نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر گریجویٹ لیول کے ہونے کے لیے آپ کو پوسٹ گریجویشن کرنی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے نمبرز ڈکریز ہوں گے. پھر بہت سی فیملیز ہیں جب وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ڈپینڈنٹس بھی لے کر آنا چاہتے ہیں، اور اب جو کرنٹ پرپوزل ہے اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈپینڈنٹس ہیں ان کو بھی انگلش ریکوائرمنٹ جو ہے وہ سیٹسفائی کرائٹیریا کرنا پڑے گا. ایک سوال ہے کہ اگر آپ نے 5 ایئر کے ویزا کے اوپر بولا، مائی بی دیر کوڈ بی اے کنفیوژن، بیکاز بہت سارے لوگ جو اسائلم لیتے ہیں ان کو 5 ایئرس کے روٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو 5 ایئرس کا انڈیفینٹ ویزا ملتا ہے. تو کیا یہ کیٹیگری سب کے لیے فال کرے گی، چاہے وہ اسائلم سیکر ہو یا نارمل پروسیجر میں 5 ایئرس کا اس کے پاس ویزا تھا، ان سب کے لیے 10 ایئرس کا ہونے جا رہا ہے؟ ابھی تک اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. جو ہے ابھی یہ پروویژن جو ہے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید اپلائی کرے ان لوگوں کے لیے جو کہ اسکلڈ ورکر کیٹیگری میں. لیکن اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں،